صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما نبى والشكر على ما يرى والسلام ما قدم بالوجود بالابتداء وسلوب آلاء الأسماء والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه ذا الخلائق بالغيب مقلولة وبنهاية العدد مقرونة سيدنا ومولانا بالقول. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله ولم الرئيس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى نور الله الذي لا يخفى حجة الله التي لا تخفى على أصل المشتهر والمهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعهد الدائمة الباقية ولا أدائهم وملك مظاهرهم مقاصدهم كيف أجمعين في يوم ظلمهم إلى يوم الدين. لما بعده فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: إلا إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا لم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن اور عظمت شکر کے عنوان سے آپ اس اداخانے میں عشرہ محرم کے سلسلے کی 5ویں مجلس سماعت کروا رہے ہیں. کتاب خدا کی ان آیات کی روشنی میں جس میں اللہ اپنے خلیل کی تعریف کر رہا ہے. اللہ ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا لم یکن من المشرکین. بے شک ابراہیم پہلے اللہ امت تھا خالصا للہ اللہ ہی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کیا اور رکھا.
حلیف تھا، ہر اس سے بیزار تھا جس سے خدا بیزار، ہر اس سے بری تھا جس سے خدا بری تھا. یہی معنی حلیف تھے. لم یکن من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. شاکرا لانعمہ، وہ تو شکر گزار تھا اللہ کی نعمتوں. اجتباہ، اللہ نے اسے مجتبی کیا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی طرف سے ہدایت میں رکھا. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اسے دنیا میں بھی حسنہ دیا تھا. وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں صالحین میں سے. ثم اوحینا الیک، پھر اے حبیب ہم نے تیری طرف وحی کی. اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اسی حنیف ابراہیم کے ملت کی پیروی کرو، دستور کی پیروی کرو. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. اور مسلسل گفتگو کل اس مرحلے پر رک گئی تھی کہ اللہ ابراہیم کی تعریف میں پہلی بات یہ کہہ رہا کہ وہ تلے تلہ اوپر تھا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ خالص تھا، مطیع تھا اللہ ہی کے لیے. اور پھر بات کو تمام کرتے کرتے، تعریف کو ختم کرتے کرتے یہ آواز کی کہ اے حبیب تم اسی کی پیروی کرو. اور پھر اس کو دہرایا کہ وہ حنیف تھا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور یہ ابراہیم ہی کی دعا ہے کہ میں نے اپنا رخ اس کی طرف کیا ہے، میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ وہ جو زمین و آسمان کا خلق کرنے والا ہے، میرا رخ تو اس کی طرف ہے. یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ جس کے لیے جس کو جسمانیت نہیں ہے رخ اس کی طرف ہے. یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ جس کے لیے اعضائے جسمانی نہیں ہے رخ اس کی طرف ہے. اس لیے کہ پروردگار کی ذات کے لیے یہ کہنا کہ خدا کا رخ کدھر ہے، جس کے لیے جس کو جسمانیت دی گئی ہے، جو اعضائے جسمانی ہی نہیں رکھتا. میرے مولا سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کا رخ کدھر ہے. کسی نے علی سے سوال کیا کہ اللہ کا رخ کدھر ہے. جہاں سوال کیا وہاں میدان تھا کھلا. علی نے کہا الاؤ جلاؤ، الاؤ جلاؤ، آگ جلاؤ. لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی. مولا نے کہا آگ کا رخ کس طرف؟ مولا نے کہا آگ کا رخ کس طرف ہے؟ دیکھنے والوں نے کہا ہر طرف ہے. کہا نار کی روشنی تو ایسی ہے، نور کیا ہوگا؟ نار کی روشنی تو ایسی ہے، نور کیا ہوگا؟ تو جس کے لیے رخ نہیں ہے اس کی طرف رخ ہے. اور رخ ایسا ہے، اصل میں یہاں پر رخ کا مطلب کیا ہے کہ میرا چہرہ اس کی طرف ہے. اس کی طرف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی طرف نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے رخ نہیں ہے لیکن میرا چہرہ تو کسی طرف ہے نا. میرا چہرہ تو کسی طرف ہے. اب میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو ادھر نہیں دیکھ رہا، اور اگر میں ادھر دیکھنے لگوں تو آپ کی طرف میرا رخ نہیں ہے. اللہ کا رخ کسی طرف نہیں ہے. لیکن ابراہیم انی، اس کو دعائے وجہ کو بھی کہتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض،
اس لفظوں سے قرآن نے اور ابراہیم نے قیامت تک کے لیے دنیا کو سمجھا دیا کہ میرا چہرہ اللہ کا رخ کسی طرف نہیں ہے، وہ تو نور ہے، لیکن میرا چہرہ ہر اس کی طرف سے نہیں پھر چکا ہے، یا دور ہے یا پھرا ہوا ہے، یا اس کی طرف کبھی ہو ہی نہیں سکتا جس کی طرف خدا پسند نہیں کرتا، جس کی طرف خدا پسند نہیں کرتا تو میں ہر ایک اس سے بیزار ہوں اور اس کی طرف میرا رخ نہیں ہے۔ یہ بڑی بنیادی سی بات ہے جسے ابراہیم نے سمجھایا کہ میرا رخ کدھر ہے۔ اور یہاں پر لفظ کیا ہے؟ ایک ملت ابراہیم کے دستور ابراہیم کی پیروی ہے، اور دوسرا حلیف ہونا ہے۔ قید خانے میں گفتگو کرتے ہوئے قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتلاتے ہوئے یوسف جو بات کر رہے ہیں وہ بھی یہی ہے۔ اور ذرا محفوظ کیجیے گا، سورہ یوسف 12واں سورہ کلام مجید کا، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِیَ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ بِالْفَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ عنوان پر ہوں، موضوع پر ہوں، ذرا سا ترجمے کو محفوظ کیجئے۔ ابراہیم، یوسف کہہ رہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ۔ یوسف کون ہے؟ ابراہیم کا پوتا، پروتا کہہ لیجیے، پوتا بھی وہی ہے۔ اسحاق کا پوتا، یعقوب کا بیٹا، چوتھی نسل ہے نا۔ اور وہ آواز دے رہا ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِیَ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْحَاقَ وَیعْقُوبَ۔ میں تو پیروی کرنے والا ہوں، نبی ہے، میں تو پیروی کرنے والا ہوں اپنے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی، میں پیروی کرنے والا ہوں۔ اب ذرا تیور دیکھیے گا آیت کے، ما کان لنا نشرک باللہ من شیء۔ عجیب جملے کہے ہیں یوسف نے، ہماری، دیکھیں ذکر کس کا ہوا؟ پہلے لفظ پہ، پہلے ٹکڑے میں واحد کا صیغہ ہے، دوسرے ٹکڑے میں جمع کا صیغہ ہے۔ میں پیروی کرنے والا ہوں ابراہیم کی ملت کی، اسحاق کی، یعقوب کی، یہ ہے میں، اور اس کے بعد فوراً ہے حق، ما کان لنا، لی نہیں، حق، ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم شرک کریں، مشرک ہونا ہماری شان نہیں ہے، ہمیں زیبا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے گھرانوں کی شان ہوا کرتے ہیں، کچھ کہہ رہا ہوں، عقیدے گھرانوں کی شان ہوا کرتے ہیں۔ یوسف نے قید خانے میں پہلے باپ کا، دادا کا ذکر کیا، پھر پردادا کا ذکر کیا، باپ کا ذکر کیا، اور جب شجرہ گلوا دیا تب کہا ہماری شان نہیں ہے کہ ہم شرک کریں۔ تو تاریخ ایسے شجروں کو یاد رکھے کہ جہاں عقیدے نسل بعد نسل منتقل ہو رہے ہیں اور وہ اپنی شان پر آنچ نہ آنے دے۔ یوسف نے بتایا عقیدوں میں آنچ نہیں آنے دیتے شان پر، ہماری شان نہیں ہے کہ ہم شرک کریں۔ تو یاد رکھنا عقیدہ شان ہوتا ہے۔ اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں، عقیدے کو شان بنا کے رکھو تاکہ 2000 سال بعد بھی تمہاری نسلیں کہے ہماری شان نہیں ہے کہ ہم ولایت علی چھوڑیں۔
بچے اسے یاد رکھے. واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب. اور پھر اب اگلے لفظ محفوظ کیجیے. واتبعت میں دستور ابراہیم کی پیروی کرنے والا. میں ہماری شان نہیں ہے, پورے خاندان کا ذکر کیا. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک, اشارہ رکھیے, ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس. دو لفظ ہے, ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس. ہمارا مشرک نہ ہونا, ہمارے گھرانے کی یہ شان کہ ہم مشرک نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. یہ پہلا ٹکڑا. ہمارے گھرانے کی یہ شان کہ ہم مشرک نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. اب کس پر ہے؟ ہم پر ہے اور سارے انسانوں پر ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, اس پہ روکوں گا میں آپ کو. ہم پر ہے اور سارے انسانوں پر اللہ کا فضل ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن انسانوں کی اکثریت شکر گزار ہی نہیں ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کہاں تو اپنی شان بیان کر رہے, کہاں انسانوں کا گلہ کر رہے. شان اپنے خاندان کی اور گلہ انسانوں کا, اور انسانوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہے. اور سورہ یوسف میں آیت رکھی ہوئی ہے اور بات کو شروع کیا یہاں سے کہ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق. ابراہیم سے دو شاخیں ہوئی نسل کی, ایک اسحاق میں گئی جس میں بنی اسرائیل کے سارے نبی آئے, دوسری اسماعیل کی اولاد جس میں ایک نبی اسماعیل آیا جو ابراہیم کا بیٹا ہے, اور اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آیا اور ہمارا نبی آیا. ادھر سارے نبی ہے, ادھر ایک نبی ہے. ادھر سارے نبی ہے, ادھر ایک ہے. ادھر سب ہو کے بھی اس جیسے نہیں آئے. ادھر سب ہو کے بھی اس جیسے نہیں ہے. یہ ایک کائنات میں افضل ہے, اور وہ جو ایک ہے اسے کیا کہا؟ وہ آیتیں جو سرنامے میں پڑھی, ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا. پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے حبیب کہ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو. دونوں شاخوں کو دیکھ لیا, ادھر بھی دستور ابراہیم کی پیروی, ادھر بھی دستور ابراہیم کی پیروی. اس کا اچھا یہ عجیب بات ہے, ادھر دو مذہب, دو نبی ایسے آئے کہ جن کے نام پہ جو مذہب چلے وہ ابھی بھی باقی. ایک حضرت موسیٰ کے ماننے والے, ایک حضرت عیسیٰ کے ماننے والے. اور ویسے زبور بھی آئی, 3 کتابیں آئی, لیکن بہرحال وہ اسی میں مرج ہو گیا بات کو مذہب. تو ایک موسیٰ کے ماننے والے اور ایک عیسیٰ کے ماننے والے. آج وہ بھی ہے. ادھر مصطفیٰ کے ماننے والے, قرآن کے ماننے والے. اور بظاہر آپ کو چیزوں میں اختلاف نظر آئے گا. ادھر دین کچھ اور ہے, ادھر دین کچھ اور ہے, مگر قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے انہیں بھی ابراہیم کے دستور کی پیروی کی ہے, ہم نے انہیں بھی ابراہیم کے دستور کی پیروی کی. اس کا مطلب ہے قرآن نے صاف بتلا دیا, زمانے, لوگوں, حالات, چیزوں کو دیکھ کر فیصلے مت کرو. تمہیں نظر آ رہا ہے کہ دین موسیٰ, دین عیسیٰ اور دین مصطفیٰ الگ الگ ہے. الگ الگ نہیں ہے. دین موسیٰ, دین عیسیٰ, دین مصطفیٰ ایک ہی ہے. ہاں, اگر وقت کے ساتھ ماننے والوں میں صورتیں دین کی بدل گئی تو اس کا الزام نبیوں میں نہیں آ سکتا, اس کا الزام کتابوں میں نہیں آ سکتا. جو اللہ نے اتاری تھی وہ اور تھی, جو امت سے بدل گئی وہ اور ہے. اسی لیے آخری دل پہ اتاری ہے, آخری دل پہ اتاری ہے. کل پرسوں میں کہیں جملہ کہہ رہا تھا, اسے یاد رکھیے گا کہ اگر کتاب میں نے, آپ نے کوئی کتاب لکھی, میرے بزرگان نے کتاب لکھی, انہوں نے کہا
کہ ذرا اس کو ایک نظر دیکھ لیجیے کمال صاحب کو کتاب بہت پسند آ گئی، کہنے لگے ذرا دیکھ لیجیے، آرام سے دیکھوں گا، لے آئے کمال صاحب کتاب، اور اس کے بعد اپنے نام سے چھپا ہے۔ اب جب چھپا ہوا اس کا بزرگوار کے پاس پہنچا، جو سوائے سر پکڑنے کی چارہ کیا تھا، بولے کمال صاحب سے تو یہ امید رہی تھی، کمال صاحب کو لکھی دکھائی مل رہی تھی اچھی کتاب، مطلب کتاب میں یہ امکان ہے نا کہ چرائی جا سکتی ہے، کتاب میں یہ امکان ہے نا چرائی جا سکتی ہے۔ اللہ نے آخری کتاب مصطفیٰ کے دل پہ اتاری، کوئی چرائی نہیں۔ بڑے آواز سے سلوات بھیجیے توحید انجیل میں امینڈمنٹ ہو گئی، لیکن قرآن کے مطابق دستور ایک ہے، ملت ایک ہے۔ اب میں ایک بات پوچھوں، اگلی آیت تک مجھے پہنچنا ہے، ظاہر ہے اگر جو بتا لی بات رک جائیں گے، مسلسل ہو جاؤں گا، بتاؤ کہ پہلا ہی بتائی گے محبت والے محبت۔ دستور اور ملت ابراہیم ایک ہے، وہی عیسیٰ کیا ہے، وہی موسیٰ کیا ہے، وہی مصطفیٰ کیا ہے، وہی بنی اسرائیل کے انبیاء میں ہے، وہی آل اسماعیل میں ہے۔ اب میں پہلا سوال تو یہ پوچھتا ہوں، کیا جو دستور و ملت ابراہیم ہے، کیا وہ نوح کے دین سے کچھ مختلف ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو دین نوح کا ہے اسی پر ابراہیم آئے۔ اچھا تو کیا نوح کا دین آدم سے کچھ الگ تھا؟ تو آدم کا دین بھی وہی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے سارے انبیاء کو ایک ہی دستور، ایک ہی دین پر بھیجا، دین کبھی نہیں بدلا۔ دین اس لیے نہیں بدلا کہ بھیجنے والا نہیں بدلا، کچھ کہہ رہا ہو، بھیجنے والا ایک ہے، سارے نبیوں کا بھیجنے والا ایک ہے، ساری کتابوں کا بھیجنے والا ایک ہے، ساری شریعتوں کا بھیجنے والا ایک ہے۔ تو جب دین کبھی نہیں بدلا اور آپ کے پاس آج مدتوں کے بعد ہزاروں سالوں کے بعد پچھلے ادیان کی بدلی ہوئی صورتیں پہنچے تو ان صورتوں کو ہٹا دیجئے، ہر پچھلے دین کو قرآن کی آیتوں کی نظر میں دیکھیے۔ قرآن کہہ رہا دین کبھی نہیں بدلا، اللہ نے بھیجا ہے، دین ایک ہی ہے، وہی آدم کے لیے تھا، وہی نوح کے لیے تھا، وہی ابراہیم کے لیے تھا، وہی موسیٰ عیسیٰ کے لیے تھا، وہی مصطفیٰ کے لیے تھا۔ شریعتیں ضرور بدلتی رہی ہے، قانون شریعت وقت کے اعتبار سے بدلا ہے مگر دین نہیں بدلا ہے۔ تو جملہ کہنے کی اجازت ہے، غدیر میں جو تباہ ہوا ہے وہ 63 برس کا نہیں ہے۔ غدیر میں جو مکمل ہوا ہے وہ 63 برس کا نہیں ہے، سوچتے رہیے گا۔ غدیر میں جو مکمل ہوا وہ 63 برس کا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب موسیٰ سے کہا، عیسیٰ سے کہا، مصطفیٰ سے کہا ملت ابراہیم کی پیروی کرو، تو کعبہ کس ملت پہ بنا ہے؟ سوال ہے، کعبہ مجھے شکر کا ڈالا ہے لیکن ذرا یہ ملت والا مسئلہ حل ہو جائے۔ کعبہ کس دستور پہ بنا ہے؟ کسی اور دستور پہ بنا ہے؟ اسی ابراہیم نے تو بنایا ہے۔ اور کعبے کا حج کرنے کون آئے گا؟ اچھا حج کیا صرف آپ پر واجب ہے؟ کیا پچھلے انبیاء نے نہیں کیا؟ ہر نبی نے حج کیا، ہر نبی کعبے گیا ہے۔ تو کعبہ بنا ہے ملت ابراہیم پر، اللہ کا گھر تعمیر ہوا ہے ملت ابراہیم پر۔ لاکھ وہاں باہر لا کے کسی نے بت رکھ دی ہو، باہر رکھے تھے، اندر نہیں تھے، اندر نہیں تھے کعبے کے بت، باہر رکھے، تو لاکھ لا کے بت رکھ دی ہو۔ کعبہ جو بنا ہے، جو ابراہیم نے بنایا ہے، وہ ملت ابراہیم پر ہے۔
دستور ابراہیم پر ہے. تو جب کعبہ ملت ابراہیم پہ بنا ہے، اسی دین پہ بنا ہے جو دین ازل سے آ رہا ہے، تو سفینہ کسی اور دین پہ بنا ہے؟ سفینہ بھی اسی دین پہ بنا ہے، سفینہ بھی اسی دین پر بنا ہے. جو جنت آدم نے چھوڑی تھی وہ کسی اور دین پہ تھی، وہ بھی اسی دین پر تھی. اور ابراہیم کے بعد موسیٰ و عیسیٰ نے اپنی قوم کی جو ہدایت کی وہ بھی اسی دین پر کی ہے. ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، جب کعبہ بنا ہی اسی دین و ملت پر ہے، باہر تو بت آ سکتے ہیں، تم لے جا کے باہر کچھ بھی رکھ دو. میرا جملہ یاد رکھنا، میں باہر پہ گفتگو نہیں کرنا. جب کعبہ بنا ہی اسی ملت پر ہے تو جو کعبے کے اندر آیا ہے وہ کس ملت؟ جو کعبے کے اندر آیا ہے وہ کس ملت پہ آیا ہے؟ آپ نے بہت ہلکا سنا اس جملے کو، اس لیے کہ علی کی ماں اسلام کا اعلان ہونے سے پہلے کعبے میں گئی ہے. علی کی ماں اسلام کا اعلان ہونے سے پہلے کعبے میں گئی ہے. تو آپ کو ملت اور دین یاد رکھنا پڑے گا. سوال کرو تاریخ سے، کون سی ملت پہ گئی ہے، کون سے دستور پہ گئی ہے. اور جب سارے بچے گھر میں آئے ہیں تو یہ آخری اولاد کے آنے پر کعبے میں کیوں گئی ہے؟ کسی ملت پہ تو گئی ہے. اور پھر اگر ملت نہیں ہے، دیکھیے ملت ہوگی تو تصور دین بھی ہوگا، تصور عبادت بھی ہوگا. اب جائیے اور کتابوں میں جا کے دیکھیے، اگر کوئی ملت نہیں تھی تو اس تسلسل میں جب بنت اسد علی کو لے کے باہر آئی ہے تو بنت اسد یہ کہتی ہوئی آئی، اللہ نے مجھے فضیلت دی مریم پر اور آسیہ پر، اور مریم پر اس لیے فضیلت دی کہ جب مریم پہ وقت ولادت عیسیٰ آیا تو ان سے کہا گیا یہ خدا کا گھر ہے، زچا خانہ نہیں ہے. اور آسیہ نے خدا کی عبادت ایسی جگہ کی جہاں حالت اضطرار کے سوا عبادت جائز نہ تھی، اور میں نے 3 دن خدا کی عبادت جوف کعبہ میں کی ہے. وہ کون سی ملت تھی جس پہ عبادت ہو رہی تھی؟ قرآن اگر ملت کی بات کر رہا ہے. اب اگر یہ تمہید پہنچ گئی آج کی حد تک آیت کے تسلسل میں، ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم مشرک ہو، ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم مشرک ہو. اور ہم میں کون ہے؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، 4 نسلیں، چاروں ایک وقت میں تھی، چاروں ایک وقت تھے. اگر باپ نے بیٹے نے باپ کا زمانہ پایا اور دادا کا بھی زمانہ پایا ہے، تب بھی سب کے زمانے تو الگ الگ ہیں. تو اگر کچھ بھی نہیں لگا، کچھ بھی نہیں لگا تو چلیے 100 برس کا حساب رکھ لیجیے، 150 برس کا حساب رکھ لیجیے. تو 4 زمانے ہیں 4 نبیوں کے. اور یوسف کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ شان نہیں ہے. تو ہماری جو شان نہیں ہے تو ہم پہ کوئی مشرک ہو، شرک ہماری شان نہیں ہے. تو شرک دشمن ایک ہونا، وہ ایک والی گفتگو یاد رکھیے. ابراہیم ایک اپنے دور پہ، اسحاق ایک، یعقوب ایک، یوسف ایک،
ایک ایک شرک دشمن بھی کسی عہد پہ ہونا، ایسے خاندان کا خدا پرست ہونا اور شرک دشمن ہونا، ایسے خاندان کا جس خاندان کی شان ہی شرک نہ ہو، اس کے لیے کہہ رہے یوسف ذالک بالفضل اللہ علینا وعلی الناس، ہمارا مشرک نہ ہونا اور شرک ہماری شان نہ ہونا یہ ہم پہ تو خدا کا فضل ہے، ہم پہ تو ہے، تم پر بھی ہے، سارے انسانوں پر ہے، سارے انسانوں پر ہے۔ یعنی ایک بھی اگر شرک دشمن اور خدا پرست کسی معاشرے میں ہے تو وہ صرف اپنی ذات پر اس کے خدا کا فضل نہیں ہے، وہ پوری انسانیت پہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا، علامہ ابن کثیر نے وضاحت کے ساتھ لکھا کہ اس لیے اگلا ٹکڑا آیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، مگر انسانیت کی اکثریت ناشکری ہے۔ کیوں ناشکری ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس ایک کے وجود کو نہیں پہچانا۔ میں بات کو آج کی حد تک سمجھ رہا ہوں، آج وقت تک ہے، کہا اس نے اس انسانیت میں، اس معاشرے میں اس ایک کے وجود کو نہیں پہچانا۔ وہ ایک ہی بہت ہے، وہ شرک دشمن ہے، وہ خدا پرست ہے، اس کے گھرانے کی شان شرک نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ تو کسی معاشرے میں اگر ایک بھی ہے تو پوری انسانیت پر اللہ کا فضل ہے، اور انسانیت کو چاہیے کہ اس فضل خدا کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے۔ ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، ایک 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 اگر کسی شجرے میں ہر دور میں شرک دشمن ہو تو وہ خدا کا فضل ہے انسانیت پر، اور جس کی گود میں بشکل آ رہا ہو بشکل کہوں تو کچھ اور یاد آیا، ایک ہی تو ہے، یا 5000 سال پہلے ایک ہے یا 5000 سال کے بعد ایک ہے جس نے بتوں کو توڑا۔ تو اس بشکل کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرک دشمن ہے، اور جس کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا وہ علماء اہل سنت کی امیر المومنین پر لکھی ہوئی کتابوں کے ان تمام چیپٹرز کو پڑھے کہ جہاں یہ لکھا گیا کہ علی کو کرم اللہ وجہہ کہنے کی کیا وجہ اور کیا سبب ہے، علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں، تو سب نے کوئی دو وجہ نہیں ہے، سب نے ایک زبان ہو کے لکھا کرم اللہ وجہہ، علی کو اس لیے کہتے ہیں کہ علی نے خدا کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے پیشانی نہیں رکھی، علی نے کبھی اپنے بچپن میں بھی کمسنی میں بھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ تو شرک دشمن ہے نا علی، بشکل ہے نا علی، اس بشکل کا وجود اگر ایک بھی ہے تو معاشرے پہ خدا کا فضل ہے، انسانیت پہ خدا کا فضل ہے۔ اور علامہ ابن کثیر نے کہا وہ ایک اگر ہے شرک دشمن، جیسے یوسف ہے، جیسے ابراہیم ہے، جیسے اسحاق ہے، تو انسانیت اس لیے ناشکری ہے کہ اس ایک کو پہچان نہیں رہی۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ حدیث شیعہ سنی دونوں کے ہاں کیسے آئی، جس نے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی بات بن گیا۔
فضل اللہ ذالک بالفضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ فضل ہے اللہ کا، ابراہیم اللہ کا فضل ہے۔ ابراہیم تقریر تک منظر قریب ہو رہی ہے، ابراہیم اللہ کا فضل ہے، اسحاق اللہ کا فضل ہے، یعقوب اللہ کا فضل ہے، یوسف اللہ کا فضل ہے۔ زندان میں ہے، کوئی یوسف کو نہیں پہچان رہا ہے، مگر اللہ کا فضل ہے۔ اور فضل کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی فضل کو پہچانے۔ آنے والی تقریروں میں ابھی عرض کروں گا کہ شکر کی منزل پر ایک چیز صرف یہ نہیں ہے کہ میں خدا کا شکر ادا کروں نعمت حاصل ہونے پر، بلکہ ساتھ یہ بھی ہے جسے مجد الدین فیروز آبادی نے اور دیگر قرآن کی لغتیں اور الفاظ کی شرح اور تفسیر کرنے والوں نے لکھا کہ مقام شکر پر یہ بات ہے کہ نعمت کو بھی پہچانتا ہو۔ نعمت کو بھی پہچانتا ہو کہ وہ نعمت کیا ہے جو خدا کی طرف سے مجھ پر ہے، وہ فضل کیا ہے جو خدا کی طرف سے مجھ پر ہے۔ اور علی کا شرک دشمن ہونا ایسا فضل ہے انسانیت پر، انسانیت پر ایسا فضل۔ علی سے بڑا شرک دشمن پیدا ہی نہیں ہوا، کائنات میں ہے ہی نہیں۔ علی سے بڑا شرک دشمن کائنات میں ہے ہی نہیں۔ یہ انسانیت پر اتنا بڑا فضل ہے کہ علی کا ایک نہیں پوری نسل شرک دشمن ہے، پوری نسل شرک دشمن ہے، اور اس میں بھی ایک ابھی باقی ہے، ایک ابھی موجود ہے شرک دشمن کہ جو پسند ہی نہیں کرتا، اور وہ انسانیت پہ فضل ہے۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے، مسائل سے فضائل میں اٹھا کے بات کہہ رہا ہوں آپ کے حوالے۔ علی جیسا شرک دشمن انسانیت پر فضل خدا ہو تو بیٹا بلائے لا الہ ہوتا ہے۔ ایسا لال کہ جو پلائے لا الہ، اس سے پڑھ کے بھی کوئی مقام شکر ہو سکتا ہے کہ لا الہ کے لیے سر بھی دے دیا، گھر بھی دے دیا، جو پاس تھا سب لٹا دیا۔ کیا عرض کروں آپ سے، علی کے بیٹے تو بیٹے، ذرا توحید پرستی دیکھیے گا، علی کے بیٹے تو بیٹے بازار کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے جب خطبہ دیکھ کر علی کی بیٹی دربار کوفہ میں پہنچی اور حاکم کوفہ ابن، توجہ دیجیے گا، مسائل ہے فضائل ہے، یہی ہے، اس کو میرے بچے محفوظ کریں۔ علی کے بیٹے تو بیٹے، عقیلہ بنی ہاشم، ام المصائب، باپ کی زینت، صدیقہ صغریٰ، جب دربار کوفہ میں آئی، توحید پرستی اور شرک دشمنی دیکھیے اس گھرانے اور ان کی شان دیکھیے۔ جب دربار میں آئی تو ابن زیاد نے مخاطب کر کے کہا، تم نے دیکھا، توجہ، تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟
تو زینب نے ڈانٹ کے کہا ما رأیت الا جمیلا، اپنے اللہ سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ واہ واہ واہ، میں نے اللہ سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ماں اور یہ تو ترجمہ نہیں کر سکتا میں، فقرے کی بلاغت یہ ہے، ما رأیت الا جمیلا آ گیا، عقیلہ بنی ہاشم کے ذکر تک آ گیا۔ آج 5 ہو گئی محرم کی، اور یہاں کی تاریخوں کی ترتیب سنانے میں آپ کے ایک ذکر بھی باقی ہے، اور وہ زینب کے لاڈلوں کا ہے، فاطمہ کے لباسوں کا تذکرہ۔ بہت محبت کرتے ہیں حسین زینب سے، اور زینب بھی بہت محبت کرتی ہے بھائی سے۔ اتنی محبت کرتے ہیں کہ محبت کے ساتھ تعظیم کا یہ عالم ہے کہ زینب آتی ہے تو حسین اٹھ کھڑے ہو، زینب آتی ہے تو اٹھ کھڑے ہو، مصروف ہے، تلاوت ہے، بہلا گئی، اس زینب کے آنے پر حسین اٹھ کھڑے ہو، مصحف کو بند کرے۔ کہا زینب جب سے ابا سدھاری ہے ہم آپ کو ماں کی جگہ سمجھتے ہیں، اور زینب کا عالم یہ ہے کہ واجب پنجگانہ نمازوں کی تکبیرۃ الاحرام جب تک نہیں کہتی جب تک حسین کا چہرہ نہ دے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ جب کوفے علی منتقل ہوئے دارالخلافہ لے کر، تو کوفے کی عورتیں آئیں جناب امیر کے دروازے پر، اور کوفے کی عورتوں نے جناب امیر سے گزارش کی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی دختر ہمیں تفسیر قرآن کی تعلیم۔ جناب امیر سے جس پر کوفے کی عورتیں گفتگو کر رہی تھی، حسین پہلو پہ کھڑے تھے۔ علی نے حسین سے کہا بہن سے پوچھ کر آئیے، جو وقت وہ مقرر کرے وہ کوفے کی عورتوں کو بدلا دیا جائے۔ جب عورتیں آئی تھیں تو یہ دوپہر کا وقت تھا۔ حسین بہن کے حجرے میں آئے تو دیکھا بہن آرام کر رہی، لیکن ایک سب سے روشن دان سے روزن سے ایک دھوپ کی کرن آ رہی ہے۔ حسین نے خیال کیا کہیں اس دھوپ کی کرن سے بہن کے آرام پہ خلل نہ پڑے۔ حسین نے دوست سے عبا اتاری اور ایک مرتبہ دھوپ کی کرن کے آگے بہن پہ سایہ کیا، سایہ کر کے کھڑے رہے۔ بہن نے آنکھیں کھولی کچھ دیر میں، دیکھا بھائی ابا کا سایہ کیے کھڑے۔ کہا بھیا کب سے کھڑے ہو؟ کب سے کھڑے ہو؟ کہا بابا کے پاس کوفے کی عورتیں آئی اور وہ تفسیر قرآن کے لیے وقت چاہتی، بابا نے بھیجا ہے کہ آپ وقت مقرر کریں۔ کہ ہمیں آواز دینی ہوتی، کہ بہن آپ آرام کر رہی تھی، ہم نے نہیں چاہا کہ آپ کے آرام میں خلل پڑے، دھوپ آ رہی تھی، ہم نے ابا کا سایہ کر دیا۔ زینب نے کہا بھیا کاش کوئی ایسا وقت آئے، تم آرام کر رہے ہو، دھوپ آ رہی ہو، زینب اپنی چادر کا سایہ۔ خدا کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ کاش کوئی ایسا وقت آئے کہ تم آرام کر رہے ہو، دھوپ آ رہی ہو،
اور زینب اپنی رضا کا سایہ کرے. عزاداروں سنو گے، وقت تو آیا، وقت تو آیا، مگر اس وقت سر زینب پہ چادر نہ تھی. خدا کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. وقت تو آیا مگر اس وقت سر زینب پہ چادر نہ تھی. جانتے ہو کون سا وقت تھا؟ 11 محرم. تو مہر کا وقت جب اہل حرم کو اور اسیر قافلے کو مقتل سے گزارا گیا. اس وقت بازو بندھے ہوئے تھے، سر پہ چادر نہ تھی، دھوپ بہت تیز تھی. بھائی کا لاشا پڑا دیکھا جب زمین پر تو زینب کو وعدہ یاد تھا، تمنا یاد تھی. عجیب کام کیا، زینب جھک گئی اور کھلے ہوئے بالوں سے بھائی کے لاشے پہ سایہ کیا. یہ سایہ کتنی دیر رہا یہ کسی کو نہیں پتا. جب تازیہ نہ بڑھا کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. نا انصافی ہوگی روایت کے ساتھ اگر میں بات پوری نہ کروں، اس لیے ایک جملہ اس روایت سے متعلق اور سن لو. 2 ہستیاں ایسی ہے کربلا کی تاریخ میں کہ اگر کبھی مقتل میں آئی ہے اور حسین کے لاشے پہ خود کو گرایا ہے تو پھر وہ خود نہیں اٹھی، پھر وہ خود نہیں اٹھی. سنو گے کون؟ تو ایک زینب، ایک سکینہ. زینب کے لیے تازیانہ بلند ہوا، سکینہ کو تماچے. خدا کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. ایک بار بچوں پہ نظر گئی کہ سب جا رہے ہیں عاشور کے دن، کہ سب جا رہے ہیں. مسلم کے لاڈلے گئے. انصار حسین میں جب اقربا کی باری آئی تو سب سے پہلے جانے والے مسلم کے بیٹے ہیں. ایک بار کہا مسلم کے لاڈلے گئے، تم ابھی تک نہ گئے؟ کہا بابو اجازت نہیں دیتے. ماں نے آگے بڑھ کے اجازت دلائی، اجازت ملی. ایک بار 2 جملے کہے آل محمد سے. ایک فقرہ تو یہ کہا بیٹا پشت سے پشت ملا کے لڑنا، مطلب یہ تھا ایک دوسرے سے دور نہ جانا. اور دوسرا فقرہ یہ کہا اگر مجھے خبر بھی مل گئی کہ لڑتے ہوئے تم نے دریا کا رخ کیا ہے تو بات میں دودھ نہیں کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. عزاداروں بچے چلے گئے اور بڑی جنگ کی. دونوں نے بڑا معرکہ لڑا. ایسی لڑائی لڑی ہے اور ایسی لیچے چلائے، چھوٹی تلواریں کہ فوج شام میں کھلبلی مچ گئی. پسر سعد کے خیمے کی تنابیں کاٹ چکے تھے. ایک ایسے میں جب وہ وہاں سے بھاگا تو اس نے آواز دے کر حکم دیا کہ وہ جو ٹیلے پر تیر انداز مقرر ہے وہ تیر چلائے. ادھر سے بلندی سے تیر چلے. ایک تیر آل کے ماتھے پہ لگا، دوسرا محمد کے سینے پہ لگا. بچے ٹیرا کے گرے. حسین میدان کی طرف چلے. پھر سب پکاری زینب کے لاڈلوں کے لاشیں آ رہے ہیں. زینب نے کہا بھائی سے کہہ دو جو صدقہ کر دیتے ہیں.
تمہاری آنکھوں پر رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے تمہارے آنسو پسند ہے ایسے ہی گریہ کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. ایک آدھ جملہ سن لو مجلس تو ہو گئی. لاشیں لے کر جب حسین آئے تو زینب مسلح عبادت پہ تھی. سب جگہ پڑھا یہاں نہ پڑھوں یہاں تو شکر پہ بات کر رہا ہوں. جب لاشیں لٹائے خیمے میں تو کہا فضہ تیری شہزادی کہاں ہے؟ کہا مسلح پہ دوسرے خیمے میں. حسین آئے تو دیکھا زینب سجدے میں سر رکھے ہوئے. خدا اللہ تیرا شکر ہے تو نے زینب کا دیا. شکر ہے تو نے زینب کا ہدیہ قبول کیا. تو جملے سن لو. رونے کے لیے آئے ہو تیزی سے اشرا چلا جاتا ہے. دو جملے سن لو. لاشیں لٹائے تھے بہن کو شانوں سے تھام کے لے کر آئے. بہن روئی تو نہیں, بہن نے ماتم تو نہیں کیا, بہن نے بال تو نہیں کھولے, بہن نے چادر تو سر سے نہیں اتاری, مگر لاشوں کو دیکھ کے دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی. ایک ہاتھ اول کے سینے پہ رکھا, ایک محمد کے سینے پہ رکھا. کہا بیٹا اول محمد چھوٹا ہے, رات کو اس کو اکیلے نیند نہیں آتی. ارے میدان میں اس کا خیال. صاحبان اولاد مصائب تو احساس کا نام ہے. بس آخری جملہ احساس کی کیفیت کا ایک سن لو. ہو گئی مجلس. عاشور گزرا, کوفہ گزرا, شام گزرا, قید گزری, 1 سال کی قید گزری, رہائی ہو گئی, کربلا آ گئی, اربعین گزر گیا, مدینے واپس آ گیا لٹا ہوا قافلہ. جب مدینے قافلہ آیا ایک دن سید سجاد آئے. سید سجاد کے پاس ابن جعفر آئے. کہا تمہاری پھوپھی گھر نہیں آتی؟ کہا میں کہوں گا. سجاد نے زینب سے کہا پھوپھی اماں پھوپا آئے تھے کہہ رہے تھے گھر نہیں آتی. کہ میرے بھائی کا گھر لٹ گیا. جائیے گا کہ تمہیں میں وقت ہو, تمہارا حکم ہے میں جاؤں گی. آئی تو دوپہر کا وقت تھا, باہر سے کلٹی لگی ہوئی تھی. ابن جعفر گھر میں نہیں تھے. ایک بار آئی, گھر میں داخل ہوئی, آنگن میں ایک پلنگ پڑا تھا. زینب خاک پر بیٹھ گئی, پلنگ کے پائے کو پکڑ کے سسکیوں سے رونا شروع کیا. ابن جعفر آئے تو دیکھا کوئی خاتون بیٹھی ہے. ابن جعفر نے کہا اے بی بی اس گھر میں کوئی عورت نہیں ہے, اگر تیری کوئی غرض ہے تو سجاد کے گھر چلی جا. بس یہ سننا تھا. زینب کھڑی ہو گئی. عبداللہ تم نے بھی ہمیں نہیں پہچانا. عبداللہ تم نے بھی ہمیں نہیں پہچانا. تو ایک بار کہا شہزادی یہ کیا عالم ہے, جب گئی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے, اب آئی ہو تو سفید ہو چکے. تو رو کے کہنے لگی عبداللہ جس نے علی اکبر کا دان دیکھا ہو. آخری فطرہ عبداللہ جس نے علی اکبر کا داغ دیکھا ہو. اتنا کہا تھا کہ کربلا کے مارکے کی بات چھڑ گئی. عبداللہ نے کہا شہزادی ایک وقت ایسا تھا آپ کے بابا کہتے تھے میدان جنگ میں اگر جنگ دیکھ لی ہو تو حسین کی دیکھنا.
مجھے بتلائیے میرا آقا کیسے لڑا؟ بس یہ سننا تھا زینب کے تیور بدل گئے۔ عبداللہ میں تمہیں بتاتی ہوں میرا بھائی کیسے لڑا، بھوک میں لڑا، پیاس میں لڑا، لاشیں اٹھا کے لڑا، تلوار کھینچ کے کہتا تھا بھوکے کی جنگ دیکھو، پیاسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس نے 18 برس کے جوان کا لاشا اٹھایا، اس کی جنگ دیکھو جس نے بچے کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی، اس کی جنگ دیکھو جس نے برابر کے بھائی کا داغ اٹھایا، جس نے بھتیجے کے لاشے کے ٹکڑے اٹھائے۔ جنگ سناتے سناتے آخری لفظ، جنگ سناتے سناتے زینب کی نظر آل محمد کے حجرے